अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहले अहम खबर है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस टाइम 200 से ज़ायद जो मुसाफिर हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शदीद किस्म का जो है ये एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि जो एयरब्रू की फ़्लाइट है PA210 वो सुबह जो 2 बजे है उसकी परवाज़ थी और इन मुसाफिरों की फ़्लाइट थी, लेकिन 7 घंटों की ताख़ीर हो चुकी है और इनको कोई मुसाफिरों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि इनकी फ़्लाइट कब इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना होगी, बल्कि ताख़ीर भी हो रही है, टाइम भी गुजरता जा रहा है और किसी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है एयरब्लू जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से नहीं मिल रही, बल्कि जो अमला है एयरब्लू का वो गायब हो चुका है। मुसाफिरों को जो है वो अपने हाल पर छोड़कर गायब हो चुका है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। एयरपोर्ट पर ही जो है ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी फ़्लाइट जो है वो रवाना होगी दुबई के लिए, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई मुसाफिरों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इंतज़ार जो है वो तवील होता जा रहा है और जो अमला है वो गायब है और जो प्रोटेस्ट है वो इन मुसाफिरों का जो है वो जारी है। और ये कहा जा रहा है कि हमें जो है वो मालूमात जल्द से जल्द फराहम की जाए कि हमारी फ़्लाइट कब रवाना होगी। ये मुसाफिर कह रहे हैं, जो एयरब्लू के मुसाफिर थे जिन्होंने उसमें ट्रैवल करना था, अपनी फ़्लाइट पकड़नी थी इस प्लेन में, लेकिन जो अमला है उसने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है और मुसाफिरों को जो है माह रमज़ान में इस तरह से माह रमज़ान ना भी होता तो ये गैर अखलाकी हरकत थी, लेकिन इतना मुबारक महीना है और उसमें मुसाफिरों के साथ जो है रोज़ेदार भी होंगे इसमें बहुत मुसाफिर, और जो नहीं हैं उनका भी ऑब्वियसली राइट है कि उनकी जो परवाज़ है वो भरी जाए, लेकिन जो रोज़ेदार हैं उनको इस तरह से आप जो है वो ज़लील व ख्वार कर रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक किस्म का ये मंजर है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इस टाइम मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि एयरलाइन इंतजामिया फौरी तौर पर जो है सूरत-ए-हाल से हमें आगाह करे और परवाज़ को जल्द से जल्द जो है वो रवाना करे। ये मुसाफिरों की जानिब से जो है वो डिमांड की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है। और इससे कबल भी जो है गुज़िश्ता रात जो सेरीन एयर है एयरलाइन, उसने भी इस तरह की जो है उस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था और जो फ़्लाइट है वो डिले हुई थी और मुसाफिरों को जो है वो इस तरह से इंतज़ार करने पर जो है वो तवील इंतज़ार पर छोड़ दिया, उनके अपने हाल पर छोड़ दिया। तो बड़े अजीब किस्म की जो है सूरत हाल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो है वो अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि 28 फरवरी को जुम्मे के रोज़ जो नौशहरा में है कोड़ा खटक, जहाँ पर जो हकानिया है मस्जिद, जो दारुल उलूम हकानिया है, उसकी मस्जिद में धमाका हुआ था और जो समीउल हक के बेटे हैं हामिदुल हक, वो जो है उनकी जो है वो शहीद हुए, उनकी डेथ हुई इस खुदकुश धमाके में। उन समेत जो है जो मौलाना हामिदुल हक है उनके समेत 7 जो अफराद हैं उनकी जो है वो ये रिपोर्ट किया गया कि डेथ हुई और साथ ही साथ जो है वो 16 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे इस धमाके में। अब इस पर जो है वही तहकीकात की जा रही हैं, जैसा कि जो दहशतगर्द है उसकी सर की कीमत भी रखी गई और कहा गया कि जो है वो इनाम दिया जाएगा जो इस दहशतगर्द जो है इसका एड्रेस वगैरह और इसका नाम और सब डिटेल्स जो है वो शेयर करेगा। खैर, ये कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्द है उसकी उम्र जो है वो 21 से 22 साल थी और साथ ही साथ जो है वो ये डिटेल्स आप लोगों को इस टाइम शेयर करूं कि जो SSP CDD है मर्दान तारिक हबीब की सदारत में जो है वो अहम इजलास हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो खुदकुश था उसको हकानियत तक पहुंचाने में कौन सहूलतकार था और इस पर जो है वो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो सर जोड़कर बैठ गई है और साथ ही साथ जो है वो नादरा को जो है उसकी भी रहनुमाई हासिल की जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन में और नादरा से जो है वो इन्फॉर्मेशन इस दहशतगर्द की जो है वो तफसीलात उनसे शेयर की गई, जिस पर जो नादरा है वहाँ पर उससे जो ये टेररिस्ट है इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कहा जा रहा है कि वो रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिल सका।
نادرہ سے کوئی ریکارڈ اس دہشت گرد کا نہیں مل سکا یہ کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اغوان کیمپ کی جانب اب مزید جو انویسٹیگیشن ہے اس کا رخ بڑھا دیا گیا ہے، اور اغوان کیمپس کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اب یہ تمام جو دہشت گرد ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اب تک کسی بھی کلندم جو تنظیم ہے اس نے اس جو کوڑا خٹک میں جو مسجد میں دھماکہ ہوا اس کا کسی بھی صورت میں اس ٹائم کسی کلندم تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور دہشت گرد کا جو ہے وہ سراغ بھی نہیں مل رہا۔ نادر سے تو خیر کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن اغوان کیمپ پہ دیکھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن مزید جو ہے وہ اس کی طرف رخ کرتی ہے، اور وہاں پر انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اغوان کیمپ کی جانب سے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن ملتی ہے یا نہیں ملتی انویسٹیگیشن ٹیم کو۔ لیکن عجیب قسم کی سچویشن ہے کہ دھماکے کی جو سچویشن جو ذمہ داری ہے وہ کوئی کلندم تنظیم اس ٹائم قبول نہیں کر رہی، تو خیر سچویشن جو ہے بڑی گمبھیر ہو چکی ہے، اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا رخ پکڑتی ہے اس ٹائم، اس دھماکے کی جو ہے تفصیلات کیا سامنے آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ بیرسٹر سیف کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور بڑا ہی جو ہے وہ جو اس ٹائم دعویٰ کیا گیا ہے جیسا کہ رمضان ہے تو بڑا تشویشناک قسم کا یہ دعویٰ ہے۔ بیرسٹر سیف جو کہ وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں ان کو جیل میں سحری نہیں دی جا رہی، ان دونوں کو سحری جو ہے وہ فراہم ہی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی نہار منہ جو ہے وہ روزہ رکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے بیرسٹر سیف کی جانب سے کہ بشرا بی بی، یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو عبادت سے بھی جیل میں روکا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی تشویشناک قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ جو ماہ رمضان ہے اس میں کارکنوں کو جو ہے وہ اذیت دی جا رہی ہے عمران خان سے ملاقات نہ کروا کر، جو بانی پی ٹی آئی ہے ان سے ملاقات نہیں کروائی دی جا رہی، اور ملاقاتوں پر پابندی عدالتی احکامات کی جو ہے کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جعلی حکومت کے اونچے ہتھ کنڈے جو ہیں اس کے باعث عوام میں شدید تشویش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جعلی حکومت ہے وہ ایک بندے سے جو ہے وہ کافی خوفزدہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ عدالت کو 26ویں آئینی ترمیم کی زنجیریں توڑ کر جو ہے عدالت جو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے، یہ بیرسٹر سیف کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، لیکن جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اہم یہ ہے ان ساری سٹیٹمنٹس میں کہ بشرا بی بی اور عمران خان ان کو سحری نہیں دی جا رہی۔ اب انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ افطار دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی، سحری کا کہہ دیا کہ نہیں دی جا رہی، اور عبادت سے بھی بشرا بی بی اور عمران خان کو روکا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو آخری خبر یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ملاقات ہے وہ نہ کرانے پر توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر، ان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور جو عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست کو سماعت کی، اور عدالتی حکم پر سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ خفور انجم پیش ہوئے۔ پانی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل فیصل چودھری بھی جو ہے وہ جبکہ اسٹیٹ کاؤنسل ملک عبدالرحمان بھی عدالت میں جو ہے کہتے ہیں موجود تھے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل سے استفسار کیا کہ عدالت نے ایک حکم دیا تھا کہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل سے یہ عدالت نے استفسار کیا ہے کہ جو عدالت نے حکم دیا تھا اس پر یعنی ملاقات کا، تو اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جس پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ بالکل جی اس پر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جو عدالت کے جو آرڈرز ہیں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، ملاقات کروائی جا رہی ہے، اور اس سے جو ہے اس ملاقات کے حوالے سے جو ہے درخواست جو گزار ہے اس کے وکیل کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے۔ جبکہ جیل رول میں جو ہے جو جیل رول ہے اس میں ملاقات کرانے کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کو ہر منگل کے روز جو ہے ملاقات ہم کروا رہے ہیں، جس پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ فیصل صاحب یہ تو آپ کو فیور دے رہے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل تو آپ کو فیور دے رہے ہیں، یعنی آرڈر تو موجود نہیں ہے،
اس قسم کا کسی بھی قسم کی جو ہے ملاقات کے کوئی آرڈرز تو نہیں ہیں جیل رولز میں، لیکن پھر بھی یہ لوگ آپ کو ہر منگل کو بشہ بی بی اور عمران خان کی ملاقات کروانے دے رہے ہیں، جس پر فیصل چودھری نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی یقین دہانی آ جائے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، مسئلہ ان کی طرف سے نہیں آتا، کہیں اور سے آتا ہے، جس پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ مسئلہ کہیں سے بھی نہیں آتا، جس پر قائم مقام چیف جسٹس سرفراز روکر نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہم دیکھ لیں گے۔ جو عدالت ہے انہوں نے بانی پی ٹی آئی بشہ بی بی سے ملاقات کرنے کی جو درخواست ہے وہ پھر نمٹا دی ہے، یعنی بشہ بی بی اور عمران خان جو ہے ان کی ملاقات ہر منگل کو ہو رہی ہے۔ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے کہا گیا کہ جیل رولز میں نہیں ہے، لیکن ہم باقاعدگی سے جو ہے ملاقات کروا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ہم نے وکیل کو بھی جو درخواست گزار کے وکیل ہیں ان کو بھی ہم نے آگاہ کر دیا، یعنی کہ فیصل چودھری صاحب کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور خیر پھر یہ جو درخواست ہے اس کو خیر نمٹا دی ہے اور ملاقات جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے، باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کروائی جا رہی ہے بشہ بی بی اور عمران خان کی ہر منگل کے روز جیل میں۔ خیر آج کی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں، مزید جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ آنے والے ویلاگ میں آپ تک پہنچاتی جائیں گی۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، ویڈیوز کو کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک بھی لازمی دیا کریں۔ آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوتی ہے نئی ویلاگ میں، انٹل دین اللہ حافظ۔